بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا آج کا ٹاپک ہے وٹامن D3۔ آج ہم دیکھیں گے کہ وٹامن D3 جو ہے اس کا فنکشن کیا ہے، اس کی ڈیفیشنسی جو ہے اس سے کیا علامات ہوتی ہیں، اور جو تھمب نیل پہ لکھا ہوا ہے کہ وٹامن D3 نہیں لینا چاہیے، وہ ہم اینڈ پہ آ کے بتائیں گے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں، کون سی کنڈیشن ہیں جن میں ہمیں وٹامن D3 نہیں لینا چاہیے۔ سب سے پہلے جو وٹامن D3 ہے، یہ ایک ایسا وٹامن ہے جو جسم میں کیلشیم اور فاسفورس کو جذب کرنے میں مدد دیتا ہے، جو ہڈیوں، پٹھوں اور قوت مدافعت کے لیے یعنی امیونٹی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ وٹامن D3 جو ہے اس کی جسم میں اگر کمی ہو، ڈیفیشنسی ہو، تو اس کی علامات کیا ہو سکتی ہیں۔ ہمارے تقریباً 90% جو آبادی ہے اس میں وٹامن D کی کمی ہے، اور ان کے بلڈ میں 40 نینو گرام سے کم وٹامن D3 ہوتا ہے، جو کہ لوور لیول ہے۔ وٹامن D کی کمی آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی ہے۔ جو اہم علامات ہیں: ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، جوڑوں یا کمر میں درد ہوتا ہے، گردن میں پٹھوں کی کمزوری یا کھچاؤ یا درد ہوتا ہے، چلنے یا سیڑھیاں چڑھنے سے مشکل پیش آ سکتی ہے، ہڈیوں کا نرم یا کمزور ہو جانا جسے آسٹیومیلیشیا کہتے ہیں، جسمانی تھکن، سستی، کمزوری، نیند کی کمی، بعض اوقات افسردگی یعنی ڈپریشن ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات موڈ میں تبدیلی یا غصہ یا انگزائٹی جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن وٹامن D3 کی جو مین ایک کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، وہ جسم میں جو مدافعت ہے، ہماری امیونٹی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انفیکشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر بچوں میں وٹامن D3 کی کمی ہو تو ان کی جو ہڈیاں ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں، جن کو ریکٹس کہتے ہیں، ان کے دانت دیر سے نکلتے ہیں، ان کی ٹانگیں جو ہے وہ ٹیڑھی ہو سکتی ہیں، ان کی جو بڑھوتری ہے یا گروتھ ہے اس میں ریٹارڈیشن ہو سکتی ہے۔ اب ہم نے وٹامن D3 کی تشخیص کیسے کرنی ہے کہ اس کی ڈیفیشنسی کیسی ہے، تو اس کے لیے ہمیں لیبارٹری میں اپنا خون جو ہے وہ چیک کروانا پڑتا ہے۔ تو خون میں ہم دیکھتے ہیں کہ وٹامن D3 یعنی 25 ہائیڈروکسی وٹامن D3 جو ہے اس کی ویلیو کتنی ہے۔ نارمل ویلیو 30 سے لے کے 100 نینو گرام پر ml تک ہوتی ہے۔ ڈیفیشنسی ہم کہتے ہیں کہ اگر 20 نینو گرام سے کم ہو تو وہ ڈیفیشنسی ہے، اور اگر 20 اور 30 کے درمیان ہے تو اس کو ہم انسفیشنسی آف وٹامن D3 کہتے ہیں، اور 30 اور 100 نینو گرام جو ہے اس کے درمیان ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں نارمل ویلیو۔ اب اگر کسی مریض میں ہم نے چیک کروا لیا ہے کہ وٹامن D3 کی کمی آ گئی ہے، 20 نینو گرام پر ml سے کم ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ علاج نہایت ہی آسان ہے۔ اس کے لیے ہم گولیاں یا کیپسول اورل سپلیمنٹ دیتے ہیں، جس میں عام طور پہ جو ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں وٹامن D3 پولی کیلسیفرول جو ہے اس کے 2 لاکھ یونٹ کے کیپسول ہوتے ہیں، یا انجیکشن ہوتے ہیں، یا ڈراپس بنے ہوتے ہیں، تو وہ ہفتے بعد پلاتے ہیں۔ تقریباً 6 سے لے کے 8 ہفتے تک ہر ہفتے 2 لاکھ انٹرنیشنل یونٹس وٹامن D3 کے دیے جاتے ہیں مریضوں کو، اور 2 مہینے کے بعد یعنی 6 سے 8 ہفتے کے بعد اس کی پھر مینٹیننس ڈوز ہوتی ہے، جو کہ تقریباً 10,000 انٹرنیشنل یونٹ ڈیلی ہوتی ہے۔ تو یہ کافی عرصے کے لیے ہمیں پھر کھانی پڑتی ہے، کیونکہ وٹامن D کی ڈیفیشنسی دوبارہ ہو سکتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ کیپسول یا وٹامن D کے ساتھ کچھ خوراک ایسی ہیں جن کے کھانے سے بھی وٹامن D کی ڈیفیشنسی کم ہو سکتی ہے، اس میں مچھلی ہے، مچھلی میں سیلمن ہے، سارڈین ہے، ٹونا فش، ان میں بہت زیادہ وٹامن D3 ہوتا ہے۔ اسی طرح انڈے، ایگ جو یولک ہے، زردی ہے انڈوں کی، ان میں بہت زیادہ وٹامن D3 ہوتا ہے۔ دودھ، مکھن،
देसी घी, जिगर जो लिवर है उसमें भी विटामिन D3 काफ़ी मिक़दार में होता है। और इसी तरीके से जो विटामिन D कुदरती तौर पे बनता है, जो अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है कि अगर हम रोज़ाना 15 से 20 मिनट तक सूरज की हल्की रोशनी में रहें, यानी तेज़ रोशनी में, जैसे सुबह है शाम है, उस वक्त 15 से 20 मिनट तक जो है अपने आप को एक्सपोज़ करें। ख़ास तौर पे हाथ, बाजू और चेहरा जो है ये धूप में रहें, तो हमारे जिस्म में ख़ुद ब खुद ही विटामिन D3 जो है वो पैदा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि स्किन के ज़रिए अल्ट्रावायलेट रेज़ जो हैं, जो रोशनी की रेज़ हैं, वो एब्ज़ॉर्ब होती हैं और वो डीएक्टिवेटेड जो विटामिन D3 है उसको एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो चेहरा है वो ढांपा नहीं होना चाहिए, आपको एक्सपोज़ होना चाहिए। जो मरीज़, ख़ास तौर पे औरतें जो अपने आप को कवर करके रखते हैं या बुरके में रखते हैं, तो वो अगर धूप में बैठेंगे भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए आजकल जैसा कि हर रवाज है, हमारे मकान जो हैं वो कंजेस्टेड हैं, वो फुल्ली कवर्ड होते हैं, उनमें धूप वगैरह नहीं होती, जिसकी वजह से विटामिन D3 की डेफिशिएंसी लोगों में काफ़ी आ रही है। इसलिए अगर आपको चाहिए कि आपको विटामिन D3 जो है वो कुदरती तौर पे मिल जाए, तो उसमें आपको डायरेक्ट सनलाइट जो है, धूप में बैठना होगा 15 से 20 मिनट डेली। सुबह बैठ जाएँ, शाम को बैठ जाएँ। और ख़ास तौर पे जिनकी जिल्द जो है वो रंगदार है, जैसे रंगदार जिल्द है, हमारी जिल्द है, या नीग्रोज़ हैं जो हबशी वगैरह हैं, उनको विटामिन D बनाने के लिए ज़्यादा अरसा के लिए धूप में बैठना पड़ता है बनिस्बत उन लोगों के जिनकी स्किन वाइट है। यानी जो अंग्रेज़ वगैरह हैं वो थोड़ी देर भी 10-15 मिनट के लिए बैठें तो उनमें काफ़ी मिक़दार विटामिन D3 की बन जाती है। लेकिन हमें और जो नीग्रोज़ हैं, जो हबशी हैं, उनको विटामिन D की उतनी ही मिक़दार बनाने के लिए तकरीबन डबल टाइम के लिए सनलाइट में एक्सपोज़ होना पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि अगर आप में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है, तो उसके साथ साथ विटामिन D के साथ साथ आपने मैग्नीशियम भी लेनी है। ख़ास तौर पर जो मैग्नीशियम का ग्लिसिनेट है वो लें, क्योंकि जो बॉडी से विटामिन D3 को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए मैग्नीशियम का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम उस तरफ आते हैं कि विटामिन D जो, जैसा कि थंबनेल पे भी लिखा है कि विटामिन D3 कब नहीं लेना चाहिए। जब विटामिन D3 की टॉक्सिसिटी हो जाए या हाइपर विटामिनोसिस D हो जाए, तो उसके लिए जिस्म में नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो ये जो हाइपर विटामिनोसिस D है या विटामिन D3 की जो टॉक्सिसिटी है, ये आम तौर पर जब हम बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट ले लेते हैं, डॉक्टर ने लिखा है 3-4 हफ्ते के लिए या 2 महीने के लिए, तो हम मुसलसल विटामिन D3 के कैप्सूल या इंजेक्शन पी रहे हैं, तो उससे विटामिन D की टॉक्सिसिटी हो सकती है। लेकिन अगर कुदरती तौर पे आप डेली भी एक्सपोज़ हों, तो उसमें से जो विटामिन D3 बनता है उससे टॉक्सिसिटी नहीं हो सकती। अब देखें टॉक्सिसिटी की अलामात क्या हैं कि आप में विटामिन D3 की मिक़दार बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसमें आम तौर पे जो अलामात हैं वो ज़्यादा, जो विटामिन D3 से ज़्यादा लेने से क्या होता है कि खून में कैल्शियम की मिक़दार बढ़ जाती है, जिसको हाइपर कैल्सीमिया कहा जाता है। तो उससे आम तौर पे जो अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं वो अमूमी तौर पे कमज़ोरी हो सकती है, थकन हो सकती है, सर दर्द होता है, मतली यानी नौज़िया, वोमिटिंग यानी उल्टी हो सकती है, भूख में कमी हो सकती है, मुंह खुश्क हो सकता है, जो कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन जो है वो हो सकती है। इसी तरीके से चूँकि विटामिन D3 जो है वो खून में, ब्लड में कैल्शियम जो है वो बढ़ाता है, तो कैल्शियम की ज़्यादती की वजह से उसका असर गुर्दों पे भी पड़ सकता है। तो गुर्दों में पेशाब ज़्यादा आ सकता है, इससे जिस्म में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन हो सकती है, या हाइपर कैल्सीमिया की वजह से गुर्दों में पत्थरी बन सकती है, किडनी स्टोन बन सकते हैं, या गुर्दे जो है वो डैमेज भी हो सकते हैं।
اس لیے یہ بڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے کہ اگر جو وائٹامن D3 کی ٹاکسیسٹی ہو گئی ہے تو اس میں یہ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے چونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وائٹامن D3 کی ایکسیسو انٹیک سے بلڈ میں ہائپر کیلسیمیا ہو سکتا ہے، تو خون کی جو نالیاں ہیں یہ دل پہ بھی اس کے ساتھ پڑ سکتے ہیں، اس سے بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، دل کی دھڑکن جو ہے اس میں بے ترتیبی یعنی ایریدمیا ہو سکتا ہے۔ خون کی نالیوں میں جب کیلشیم زیادہ جمع ہو جائے تو اس کو ہم کیلسیفیکیشن کہتے ہیں، جس سے ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے یا بعض کا ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہائپر کیلسیمیا کی وجہ سے ہڈیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ وائٹامن D3 کی ڈیفیشنسی سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں اور ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، لیکن جب وائٹامن D3 کی ایکسیس ہو جائے، ٹاکسیسٹی ہو جائے، تو اس سے بھی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں اور ہڈیوں میں درد ہو سکتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ وائٹامن D3 ہم کہیں کہ مت لیں۔ تو آپ وائٹامن D3 کے جو سپلیمنٹ لے رہے ہیں، کیپسول لے رہے ہیں، انجیکشن لے رہے ہیں، اب ان کو روک دیں۔ یہ ہے کہ جو تھم نیل میں بتایا گیا ہے کہ اب وائٹامن D3 مت لیں، کہ جب آپ میں ٹاکسیسٹی ہوگی، اپنے خون میں چیک کروایا ہے، آپ کے خون میں 150 نینو گرام سے زیادہ ہو گیا وائٹامن D3، تو فوراً وائٹامن D3 کے جو کہ آپ کیپسول لے رہے ہیں یا سپلیمنٹ لے رہے ہیں ان کو لینا بند کر دیں۔ پانی جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے وہ پیے، اور پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو پھر آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جا سکتے ہیں، تو وہ کنسرن آپ کی طبیعت دیکھ کے اس حساب سے ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔